ملکی سیاست میں اہم تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ حکومت اور تحریک انصاف سپریم کورٹ میں آمنے سامنے ہیں۔ حکومت سابق وزیر اعظم عمران خان کے اسپتال منتقلی کے حوالے سے نظر ثانی کی درخواست لے کر عدالت گئی ہے، جبکہ تحریک انصاف عدالتی حکم پر عمل نہ ہونے کا الزام لے کر خود وزیر اعظم ہی کے خلاف عدالت چلی گئی ہے، اور حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست 16 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ دوسری طرف اہم سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ماضی میں ایک دوسرے کی سخت مخالف سمجھی جانے والی پی ٹی آئی اور جے یو آئی نے پارلیمنٹ کے اندر متحدہ اپوزیشن اتحاد قائم کر لیا ہے۔ دوسری طرف حکومتی اتحادی پیپلز پارٹی مسلسل حکومت سے شکوے اور ناراضی کا اظہار کر رہی ہے۔ اسی دوران اسپیکر قومی اسمبلی سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور آج بھی دونوں جماعتوں کے رہنما اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملے، اور عام بات یہ کہ آج اسپیکر سے ملاقات کرنے والوں میں وزیر داخلہ محسن نقوی بھی شامل ہیں، جن کا نام تحریک انصاف کی طرف سے دائر کی گئی توہین عدالت کی درخواست میں نہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی خبروں میں ہے۔ گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پی ٹی آئی نے محسن نقوی سے ملاقاتوں کی تصدیق کی تھی، لیکن توہین عدالت کی درخواست میں ان کا نام کیوں نہیں ہے، اس سوال کا واضح جواب بیرسٹر گوہر نے نہیں دیا تھا۔ آج بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ ہماری کوششوں پر پانی پھیرا گیا، لیکن میں مایوس نہیں ہوں، دوبارہ کوشش کروں گا، رابطے نہیں چھوڑا کرتے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر لیٹر اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہونا چاہیے تھا۔ یہ سمپل میٹر تھا، جس نے بھی ڈائیورٹ کیا، جس نے بھی اس کو روکا، اچھا نہیں ہوا، جس نے بھی لاسٹ مومنٹ پہ یہ ڈائیورٹ کیا ہے اچھا نہیں ہوا، اور اگر یہ نہ ہوتا تو ہم کافی آگے تک جا چکے تھے۔ اگر سننے والے سنتے ہوں، وہ عمل کرنا چاہتے ہوں تو آج کر لیں۔ کیا آپ کے ساتھ رابطہ تھا وزیر داخلہ کا اور یہ ساری اسٹریم لائن تھی چیزیں؟ دیکھیں، میں نے ریکویسٹ ضرور کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اس میں جب ریویو فائل ہوا، اور عاصم نذیر طارق صاحب نے یونین اسمبلی کی فلور پہ بھی بات میں کہا تھا کہ یس ہماری بات ہوئی تھی، اس میں کوئی نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں اور بات کرنی چاہیے تاکہ جو مسائل ہے اس کا کوئی حل نکلے۔ پانی تو ضرور پھیرا گیا، اگر یہ ہو چکا ہوتا تو بہت اچھا ماحول بنتا، فیوچر کے لیے بھی ہم آگے جاتے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ماحول پیدا ہوا، لیکن مایوس نہیں ہوں، کوششیں دوبارہ کریں۔ ابھی کوئی رابطے ہیں کوئی امید ہے؟ دیکھو، رابطے تو گیو اپ نہیں کیا کرتے، اور کوششیں بھی نہیں گیو اپ کرتے، کوششیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ دوبارہ کامیابی ہو جائے۔ یعنی ایک طرف پی ٹی آئی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقاتیں ہونے کی تصدیق کر رہی ہے اور رابطے جاری رکھنے کی بات کر رہی ہے، تو دوسری طرف کل ہی کے دن پروگرام کیپٹل ٹاک میں حامد میر سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا کہ عمران خان کو اسپتال لے جاتے وقت امن و امان کی جو صورتحال تھی اس کی ذمہ داری وزارت داخلہ کے لوگوں پر تھی، انہوں نے جا کر عدالت میں ثابت کرنا ہے۔ تحریک انصاف نے جو پٹیشن دائر کیا تو توہین عدالت کی، تو اس میں تو انہوں نے محسن نقوی صاحب کو فری کی نہیں بنایا۔ یہ بھی بات وہاں پہ سپریم کورٹ میں ہوگی، منسٹر انفارمیشن ہے یا منسٹر لا ہیں، وہ یہ بات تو کہیں گے کہ دیکھیں وہاں پہ ایشو تو ایک ہی ڈسکس ہونا ہے، وہ توہین عدالت کیا ہوئی ہے۔ توہین عدالت یہ ہوئی ہے کہ ایک ہاسپٹل کی بجائے یعنی چیک اپ ہوا ہے، ماہرین اسپیشلسٹ پروفیشنل ڈاکٹرز موجود تھے، شفا انٹرنیشنل کے بھی تھے، پمز کے بھی تھے، بنیادی مقصد تھا وہ پورا ہوا ہے، لیکن ایک ہاسپٹل کی بجائے دوسرے ہاسپٹل میں ہوا ہے۔ اب جس ہاسپٹل میں وہ لے کے نہیں گئے، وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشنز تھیں، اس کی ذمہ داری تو منسٹری آف انٹیریئر کے لوگوں کے ذمہ تھی، انہوں نے جا کے وہاں پہ ثابت کرنا ہے۔ انفارمیشن منسٹری کے لوگوں نے تو ثابت نہیں کرنا، نہ لا ڈویژن والوں نے ثابت کرنا ہے، تو بہرحال وہ لوگ جو ہیں وہ پیش ہوں گے اور آگے وہاں پہ اپنی جو ایویڈنس ہے، جو ساری چیزیں وہ سامنے رکھیں گے۔ یعنی حکومت کے نزدیک عدالتی حکم کے صرف ایک حصے کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور اس کی ذمہ داری وزارت داخلہ پر عائد ہوتی ہے، جبکہ آج حکومت نے عدالتی حکم کے مطابق عمران خان سے ان کی بہن نورین نیازی کی ملاقات کرا دی ہے، لیکن عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کی بچوں سے بات نہیں کروائی گئی اور عاجمہ خان اور میری ملاقات نہیں کروائی گئی، یہ بھی توہین عدالت ہے۔ بچوں کی بات نہیں کروائی گئی، توہین عدالت۔ آج نورین نیازی کی ملاقات ہوگی، ڈاکٹر عظمیٰ اور میری بھی ملاقات نہیں ہوئی، یہ بھی توہین عدالت میں آتا ہے۔ ہم عدالتوں سے امید کر سکتے ہیں، عدالتوں سے عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے، عدالتوں سے ہی عمران خان رہا ہوں گے۔ ہم نے اپنی امید انشاءاللہ عدالتوں کے پاس ہی دی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے میزبان وسیم بدامی سے بات کرتے ہوئے غلطیوں کا اعتراف کیا اور کہا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، جب ہماری حکومت تھی تو ہم بہت ساری چیزیں مان گئے تھے اور آج بھگت رہے ہیں۔ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی، ہماری جب حکومت تھی تو ہم بھی کافی چیزیں ان کی مان گئے تھے اور آج ہم وہ بھگت رہے۔ جب ہمارے اقتدار میں ہم تھے تو شاید یہ چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور میں سعد رفیق صاحب کا نام لے کے کہتا ہوں کہ وہ ہمیں بار بار سمجھاتا تھا کہ ہم بھگت رہے ہیں اور آپ بھگتیں گے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ سیاست کو جو ایک گالی بنا دی گئی ہے اور اس میں ہم ایک ایکول ذمہ دار ہے۔ میں آپ کو آج کی واقعہ بتا دوں، میں اسپیکر صاحب کے پاس تھا تو ہمارا ایک منیج صاحب عاطف خان صاحب، تو وہ اسپیکر صاحب سے کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی نے کالج میں ایڈمیشن
परमिशन ली है तो वो कह रहे कि मैं तो किसी को ये नहीं बताऊंगा कि मेरे वालिद साहब ये सियासत करते, क्योंकि लोग सियासतदान को बुरा समझते। मैंने कहा मेरे बच्चों ने भी ये बात की है, कहते हैं कि मेरे वालिद साहब, उसने कहा नहीं सियासतदान सारे बुरे होते। हमारी भी गलतियां थी, हम भी किसी मौके पे कोई अलाकार बना इदारों कोई भी इलाकार बना, तो हम सब ने अपनी गलतियों का इस्लाह करना है।